اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پردہ اٹھا کے جلوہ نما حق کا نور ہو، یا رب امام عصر کا جل ظہور ہو۔ السلام علیکم۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی ٹرانسمیشن میں میں مہوش ناصر لے کر آ رہی ہوں پروگرام جس میں ہم بات کریں گے امام وقت کے حوالے سے اور تقدس عزاداری کے حوالے سے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے تو آپ خود کو امام سے ملاقات اور ان کی نصرت کے لیے خود کو تیار پاتی ہیں؟ کوشش کر رہی ہوں، جب سے بڑی ہوئی ہوں، جب سے تو گناہیں بہت دیکھیں دنیا میں آس پاس، لیکن یہ کہ گناہوں سے بچ کر اپنے آپ کو لے کر چل رہی ہوں، اور یہ کہ بالکل اب کافی حد تک کوشش کرتی ہوں کہ بالکل اپنے آپ کو حجاب میں رکھوں اور امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھوں اور ان کے لیے دعا کروں کہ وہ آ جائیں، اور یہ کہ اپنے نفس کو اور اپنی ذات کو پاک رکھوں۔ دیکھیں، اس جواب کے دو پہلو ہیں، ایک ہے انفرادی اور ایک ہے اجتماعی۔ اگر اجتماعی طور پہ دیکھیں تو ہم اس وقت بالکل بھی تیار نہیں ہیں۔ بحیثیت قوم ہم ملت تشیع امام زمانہ کے ظہور کے لیے اور ان کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں پاتے، اور انفرادی طور پہ بات کریں تو بھی یہ سوال کافی حد تک جو ہے وہ نفی میں ہی جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ولایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام کی جو ولایت اللہ نے ہم پہ فرض کی ہے، جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ دیکھیں، بظاہر تو یہ واقعہ مولا علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، وہاں نازل ہوئی آیت، لیکن اگر آپ غور کریں تو آیت میں صیغہ جمع کا ہے، ہم راکعون، جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی مولا علی نے باقی کے 11 ائمہ کی بھی نیابت کی ہے۔ تو جیسی ولایت مولا علی کی ویسی ہی ولایت امام زمانہ کی۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس ولایت کو صرف نظریاتی طور پہ نہیں، عملیاتی طور پہ اس کو اپنی زندگیوں میں، اپنے اوپر، اپنے جسم کے اوپر، اپنے خیالات کے اوپر، اپنی شخصیت کے اوپر طاری کریں، ان کے احکامات کو مانیں، تو پھر ہم ایک ایسی منزل پہ پہنچ سکتے ہیں کہ جہاں ہم امام کو اپنا چہرہ بھی دکھا سکتے ہیں اور ان کی نصرت کے بھی قابل بھی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ہم بہت کمیاں ہیں، انسان میں بہت کمیاں ہوتی ہیں، اس طرح میں بھی، مجھے لگتا ہے کہ مجھے بہت کمی ہے، اور ابھی مطلب ہم لوگ بالکل واقعی میں تیار نہیں۔ ہم ویسے تو بہت دعا مانگتے ہیں ہر مجلس میں کہ مولا کا ظہور ہو جائے، لیکن اگر ہم آنیسٹلی اپنی ججمنٹ کریں تو ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم امام کا سامنا کر سکیں۔ ہاں بالکل، دیکھیں، جس کے دل میں محبت علی، ولایت علی علیہ السلام ہے، تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ جو ہے وہ اس کے دل میں تمنا نہیں ہوگی اپنے امام سے ملاقات کے لیے، ضرور ہوگی اور ہونی بھی چاہیے، لیکن اصل یہ ہے کہ امام ہم سے ملنے کی رکھیں، وہ ہم سے ملنا چاہیں۔ اصل چیز یہ، ہم ہر ولایت علی رکھنے والا محب اہل بیت جو ہوگا وہ ضرور امام سے ملنے کی خواہش کرے گا۔ آپ اپنے اعمال سے کتنے مطمئن ہیں امام کا سامنا کرنے میں؟ کوشش تو پوری یہی رہے گی کہ ہم اپنے اعمال کو سدھاریں، کیونکہ ہر کوئی پرفیکٹ تو ہوتا نہیں ہے، لیکن کوشش پوری رکھنی چاہیے کہ ہم، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں اسٹڈی وغیرہ پہ دھیان نہیں دیا جاتا اتنا، اسٹڈی بھی رکھنی، تربیت تو گھر میں ہوتی ہے، وہ اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے، لیکن اسٹڈی بھی رکھنی چاہیے، کیونکہ ہمیں اپنی دینی تعلیم کو بھی حاصل کرنا چاہیے، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کو بھی حاصل کرنا چاہیے۔ یہ رجحان اپنے بچوں میں بھی رکھنا چاہیے۔ بچوں، اس میڈیا آج کل اتنا فاسٹ ہے، لیکن ہم اپنے بچوں پہ دھیان نہیں دیتے کہ ہمارے بچے، میڈیا فاسٹ تو ہے، دینی تعلیم میں بھی تو آگے کریں نا انہیں۔ آپ میڈیا کھولیں، میڈیا پہ بھی آپ کو کتنی انفارمیشن مل جائیں گی۔ تو سب سے پہلے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے عمل سے اپنے بچوں کو دکھائیں کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، پھر جا کے بچوں کو ہم ہدایت دیں، اور آگے بھی ہم لوگوں کو یہی ہدایت دیں۔ بس ہم اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش تو ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیاں کریں کہ پروردگار کو یا ہمارے امام کو ہماری کوئی نیکی، کوئی ایسی چھوٹی سی بات پسند آ جائے جو ہم ان کے روبرو آ سکیں۔ ایسے تو نہیں ہے، بہت سی ایسی باتیں ہیں، یا میں یوں کہوں تو بالکل غلط نہیں ہوگا کہ ہمارے گناہ ہی اتنے ہیں کہ یہ جو ملاقات امام ہے اور ہمارے درمیان یہ رکاوٹ بنے گی، ہمارے گناہ ہی ہمارے امام سے ملاقات میں نا ہماری رکاوٹ بنے گی۔ لیکن
کہ مولا جو ہے ہماری ہر چیز سے واقف ہے، ہم مولا کے عزادار ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اتنی رعایت وہ ہمارے ساتھ کرے۔ میں بالکل بھی مطمئن نہیں ہوں اپنے عمل سے، کیونکہ ہم نے ایسی کوئی چیز ابھی تک کی ہی نہیں ہے کہ جو ہمیں لگے، لیکن ہوتا ہے، ہم اچھے اعمال بھی کرتے ہیں، ساتھ میں برے اعمال بھی ہو رہے ہیں، تو کیا پتہ کوئی ایسی ایک عمل ہو ہمارا جو مولا کو پسند آ جائے۔ آپ کے خیال میں وہ کیا ایسی وجوہات ہیں جو امام کے ظہور میں تاخیر کا باعث بن رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے ایمان پکے نہیں ہوئے۔ ابھی ہمارے دیکھیں، میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ کہیں نوکری کے لیے جاتی ہیں، میں کہیں نوکری کے لیے ہوگا، مجھے پتا ہے کہ یہاں مجھے گاڑی ملے گی، گھر ملے گا، تو مجھے جانا ہے 9 بجے، اور میں تیار ہوتا ہوں 7:30 بجے سے۔ الارم لگاؤں گا، تیار ہوں گا، شیو کروں گا، طریقے سے اچھے کپڑے پہنوں گا، کوشش ہے کہ بس میں جہاں جا رہا ہوں وہ باس مجھ سے خوش ہو جائے اور مجھے یہ گاڑی مل، یہ ایمان میرا پکا ہے۔ فجر میں کیا کرتا ہوں؟ میں کیا کرتا ہوں؟ تو اس کا مطلب میرا ایمان اللہ پہ نہیں ہے پکا۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، ہم نام کے مومن ہیں، ہم نام کے ہمیں ہمارا نہیں ہے، ہم صرف ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ ایک چیز، ہمارا ایمان جس دن پکا ہوگا، اور یہ تو مولا بہتر جانتے ہیں کہ مولا کب آئیں گے، اور یہ تو مولا کو بہتر پتہ ہے مولا کب آئیں گے، لیکن ہمیں اپنی تیاری کرنی چاہیے، کبھی بھی آ سکتے ہیں مولا۔ یہ سب کچھ ہمارے اعمال ہی ہیں کہ ہم باپردہ نہیں ہوتے، نماز چھوٹ جاتی ہے ہماری، کبھی گھر کے کاموں میں، کبھی ہم اپنے ذاتی کاموں میں، کبھی جان کے بھی چھوٹ جاتی ہے، کبھی کوئی غلطی ہم سے ایسی ہو جاتی ہے، ٹی وی دیکھنے میں ہم اگر گانا آ رہا ہے تو وہ ہم نے کبھی نہیں دھیان دیا، نہیں آواز بند کری، کبھی کر بھی دی کہ ہاں ہمیں خیال آ گیا اس بات کا، اور بھی بہت سی، ہم اپنے رشتہ داروں میں کبھی کسی کی برائی کر دی، کبھی کچھ کر دیا، تو ان سب باتوں سے امام کو تکلیف ہوتی ہے، ان کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے۔ تاخیر کی وجوہات، آج کل لوگ دوسروں کو وہ کرتے ہیں کہ اس کا جو ہے کیا کہتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے، وہ پردہ صحیح نہیں کر رہا، وہ جو ہے کپڑے صحیح نہیں پہن رہے۔ ہمیں اپنا آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں غلط ہیں، کہاں صحیح ہیں، یہ نہیں کہ ہم دوسروں کو وہ تنقیدیں کریں کہ آپ تو ایسے کرتے ہیں تو آپ تو کیا کریں گے، آپ کی یہ غلطی ہیں، وہ غلطی ہیں، تو اپنا آپ کو بہتر کرنا چاہیے، اس سے ہی ہمیں صحیح رہیں گے، ہم دوسرے ہمارے آ کے جواب نہیں دیں گے۔ تو یہ ہم انسان ہیں، بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، تو بہت سارے ہمارے وہ ہیں گناہ ہیں جو ہمیں امام سے ملاقات کے لیے رکاوٹ بنتے ہیں۔ امام ہمارے سامنے تو ہیں، لیکن وہ ہمارے سامنے بالکل غیبت میں ہیں، پردہ ہے، ہم لوگوں کے بیچ میں پردہ ہے۔ اگر ہمارے وہ گناہ ہٹ جائیں، وہ ہمیں معاف کر دیں، تو وہ ہمارے سامنے بے شک آئیں گے۔ کیا صرف لباس کا تبدیل کرنا تقدس عزاداری میں شامل ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ صرف لباس تقدس عزاداری بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ پینٹ شرٹ میں یا پیلے کپڑوں میں بھی عزاداری کر سکتے ہیں۔ اصل عزاداری وہ ہے جو امام نے چاہیے کہ آپ کا کردار اچھا ہو، آپ کا کے طور اطوار سے نظر آئے کہ یہ عزادار ہے اور یہ عزادار نہیں ہے۔ میں تو یہ بھی کہتا ہوں، بہت اچھا ہوا کہ آپ سے یہ موقع مل گیا۔ میرا ایک پیغام ضرور پہنچا دیں کہ سڑک پہ اگر کالے کپڑے پہن کے ہم سگنل کو توڑ رہے ہوں گے تو اس سے بڑی ہماری غیر تصدق عزاداری نہیں ہو سکتی۔ تو یہ انتہائی ہمارے لیے بری بات ہوگی کہ ایک کالے کپڑے پہننے والا ڈرائیور اگر سگنل توڑ کے ڈرائیونگ کر رہا ہو، تو یہ میرا پیغام ضرور پہنچا دیں۔ وہی بات ہے یہ کہ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، لباس کا تبدیل ہونا عزاداری کا بالکل بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھلے آپ کپڑے کسی بھی رنگ کے پہن لیں، مولا آپ کو قبول کر لیں گے، مگر اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی میل ہے تو مولا آپ کو قبول نہیں کریں گے۔ آپ کی جتنی بھی، آپ کا رونا اگر دکھاوا ہے، آپ جو بھی کر رہے ہیں دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، اگر آپ اپنے آپ ماتم کر رہے ہیں اور گھر جا کے آپ کا وہی رویہ ہے، آپ وہی گناہوں میں مبتلا ہیں، تو اس طریقے سے مولا آپ کو قبول نہیں کریں گے۔ جی نہیں، کچھ لوگ مجلس اعظم میں کالے لباس تو پہن کے آ جاتے ہیں، لیکن ان کے دل منافقت سے بھرے ہوتے ہیں، تو لباس تقدس عزاداری نہیں ہے۔ ہم کالے کپڑے پہن کے بھی ہیں، لیکن ہمارے دل محبت علی میں چرابور ہونے چاہیے۔ نہیں، یہ میں ایسا نہیں سمجھتی، کیونکہ آج کل جو ہمارا سوسائٹی ہے، سب ایجوکیٹڈ ہیں، سب پڑھے لکھے ہیں۔ صرف لباس بدلنے سے جو ہے ہم عزاداری کو تقدس سے نہیں مناتے ہیں۔
پہلے آپ کے پاس مثال آ جاتی ہے تبرکات ہیں. جیسے ہم مجلسوں میں جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہم جن کے در پر آئے ہیں وہ ہمیں کبھی خالی ہاتھ نہیں جانے دیں گے, تو ہمیں تبرکات پہ چھینا جھپٹی یا تھوڑا جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. امام کے در پر آئے ہیں وہ ہمیں کبھی خالی ہاتھ جانے نہیں دیں گے, تو تبرکات کو بہت تحمل سے طریقے سے بہت عزت کے ساتھ ہمیں لینا چاہیے, کیونکہ چھینا جھپٹی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیچے گر جاتے ہیں, تھوڑی بے ادبی ہو جاتی ہے, اور کبھی کبھی ہم اگر کھانا کسی مجلس میں ہوتا ہے تو ہم کبھی اتنا زیادہ لے لیتے ہیں کہ وہ ویسٹ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اتنا لیں جتنا ہم کھا سکتے ہیں, اور وہ اتنا ہم لیفٹ اوور جو ہے اس کو رکھ دیں کہ وہ کسی خالی پیٹ میں جو بیچارہ اس کا ضرورت مند ہے, جو اس کی نیڈی ہے, اس کو مل جائے وہ. تو بس اس چیز کا ہم تھوڑا سا لحاظ کریں کہ ہم تبرکات میں اور مجلس میں آنے سے پہلے, آنے کے بعد تھوڑا سا لحاظ کر کے اور ایک دوسرے کا خیال کر کے شرکت کریں. اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ ہم تبرکات کی بہت زیادہ عزت. ہم نے کیا عزاداری کے تقدس کو قائم رکھا ہے؟ دیکھیں, جس طرف ابھی معاشرہ چل رہا ہے, اگر اس پہ دیکھا جائے تو عزاداری کو ہم نے کمرشلائز کر دیا ہے, عزاداری کو ہم نے چند چیزوں میں محدود کر دیا ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ اگر بہترین تبرک کا انتظام نہ ہوگا تو لوگ وہاں نہیں جائیں گے. اچھا, ایک عزاخانہ کہ آپ دیکھیے کہ وہ عزاخانے کو کامیاب سمجھا جاتا ہے کہ جس میں جناب 2-2.5 لاکھ عوام جو ہے موجود ہے, لیکن اصل قیام عزاخانہ ہی جو ہے وہ فتح حسینی کا نام ہے. عزاخانہ معیار نہیں ہے, یعنی تعداد و شمار اس عزاداری کا معیار نہیں ہے. عزاداری کا معیار قصد قربت ہے, جو قصد قربت سے انجام دے رہا ہے اس کے در پہ جناب زہرا آ رہی ہیں. میرے خیال میں کسی حد تک تو قائم رکھا ہوا ہے, لیکن ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں. ظاہر سی بات ہے, کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا, لیکن دل سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو تقدس ہونا چاہیے محرم کا, عزاداری کا, وہ بالکل ہو. ہم اپنے گھروں میں عزاخانہ سجاتے ہیں, مولا کا انتظار کرتے ہیں, تو ہمیں یہ خوشی ہوتی ہے کہ کچھ دن ہی صحیح مولا ہمارے گھر پہ مہمان تھے. لیکن میرا نہیں خیال کہ جیسا ہمیں ہونا چاہیے ویسا ہمارا کردار ہے. 100% ہم اس پہ نہیں اترتے. جی کافی حد تک, اور چاہتے ہیں کہ ہم اور اس سے زیادہ بڑھے اور کافی حد تک وہ رہے. شرط اول ہے امام عصر کے دیدار کی. آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. آپ دیکھ رہے تھے قائم ٹی وی کینیڈا کی ٹرانسمیشن. اسی کے ساتھ اپنی میزبان مہوش ناصر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.